پاکستان، میرے پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروہ انمول خالد۔ ناظرین، قدیم لاہور کے پرانے شہر کے بارے میں ایک مشہور داستان یہ ہے کہ موری گیٹ پر سارا کوڑا کرکٹ اور گندا پانی دریائے راوی میں پھینک دیا گیا تھا۔ حقیقت سے آگے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پرانے دیوار والے شہر کا کیا حال ہے۔ لاہور کے مشہور بیانیہ میں بہت سارے جعلی حقائق چھا گئے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور غلام ایاز کو لاہور کا حکمران بتایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ محمود کے مرنے کے 7 سال بعد 1037 میں محمود کے پوتے مجدود کی خدمت کے لیے سب سے پہلے لاہور آیا تھا۔ 1 سال کے بعد مجدود اور ایاز دونوں کو بستر میں زہر ملا۔ 5 اگست 1040 کو مجدود اور 3 دن بعد ایاز دونوں اور دوسرے افغانی اس وقت کے شہر کی دیواروں کے باہر دب گئے تھے۔ جب 500 سال بعد اکبر نے شہر کا پھیلاؤ کیا تو اس کور کے درمیان ایک مٹی کی قبر کو ایاز کے طور پر کیسے پہچانا گیا؟ شاید قصور اقبال کے رومانٹک محمود اور ایاز کے ساتھ ہے۔ جب نماز پڑھتے وقت اس طرح کے مساوی ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حضور ہم سب برابر ہیں، لیکن افسوس کی حقیقت میں نہیں۔ بلا شبہ یہ ایک خوبصورت افسانہ ہے، لیکن آئیے موری گیٹ کے بارے میں اپنے اہم دعویٰ پر واپس جائیے۔ شروعات کرنے والوں کے لیے یہ حقیقت ہے، دیوار والے شہر کے آس پاس کا نالہ آج بدبودار آبی گزرگاہ ہے، اور باٹی گیٹ سے باہر کا اختتامی نقطہ نظر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ شہر کے حکمران پرانے شہر اور اس کے ورثہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی قدر کہیں اور ہے، محض اس لیے کہ موری گیٹ 13 دروازوں میں سب سے چھوٹا تھا، لہٰذا یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوڑے دانوں کو ضائع کرنے کا مقام ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو دیواروں والے شہر میں رہتے ہیں یا ایک بار وہاں رہتے تھے، یہ ہر طرح کی عجیب و غریب توہین ہے۔ تو مجھے کچھ حقائق بیان کرنے دیں، کیونکہ وہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل دیوار والے شہر میں جنوب کی طرف صرف 2 گیٹ وے تھے، وہ لوہاری اور موری ہیں۔ مغرب کی طرف کوئی نہیں تھا، سوائے اس وقت کے جب آج کے بازار حکیمیہ کے مشرق میں جو دیوار دوڑتی تھی وہ اندر کی طرف مڑ جاتی تھی، اور پھر وہاں 3 گیٹ وے تھے، ان میں ٹکسالی، خضری اور کشمیری تھے۔ یہ تینوں موجودہ چوک ٹکسالی کے ساتھ واقع تھے، جو شاہلی بازار کی طرف مڑتے ہوئے ٹیلے کے چوٹی پر رنگ محل سے ملتے ہیں۔ اس پرانے مغربی کنارے کے وسط میں اس ٹیلے کے ساتھ اصل دہلی دروازہ تھا، اس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ اب اہم افروزہ آتا ہے۔ لاہور اونچی ٹیلے پر بنایا گیا ہے اور مغرب تک وہ چپٹے ہوئے ہیں۔ قلعے اور شہر کے چاروں طرف دریائے راوی بہتا ہوا اس قلعے کے قریب ہوتا ہوا شہر کے آس پاس جاتا، اور جنوب کی طرف موری گیٹ کے پیچھے سے جہاں آج باٹی گیٹ بنا ہوا ہے، ان تمام اصل 7 گیٹ ویز سے لگ بھگ 150 سے 200 گز دور، اور موجودہ 13 گیٹ وے سے بھی دور گندا پانی کی دکان موجود ہے۔ کسی کے اندر گھس جانے سے روکنے کے لیے اس میں ابھی تک پرانی لوہے کی گرلز ہیں۔ یہ دیواروں کو گھیرے ہوئے دریا میں گر گئے۔ جب اکبر نے اس شہر کا دائرہ وسیع کیا تو بنیادی طور پر آج کے موچی گیٹ کے علاقے میں مغرب اور مشرق میں ترک، بریل، باش گھوڑوں کا استعمال کرنے والے سخت راجپوت بٹ
سرماؤں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی حصہ وہی رہا اور وہ شمال کو دریا کی بندرگاہ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی تکمیل کے لیے باہر کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اسے اصل میں کھزری گیٹ کہا جاتا تھا اور رنجیت سنگھ نے اس کا نام شیراوالا گیٹ رکھ دیا۔ اکبر کی اہلیہ مریم زمانی نے قلعے کے اکبری گیٹ کے بالکل سامنے ایک مسجد تعمیر کی تھی اور اسے مسجد گیٹ بھی کہا جاتا تھا، جسے آج مستی گیٹ کہا جاتا ہے۔ مریم زمانی نے خود حاجیوں کو چلانے کے لیے کچھ بڑے جہاز تیار کیے تھے۔ ہر گیٹ وے کے ایک رخ تک اس کا خاص علاقے کا فضلہ آبی راستہ چلتا تھا، تو یہ موری گیٹ کے ساتھ تھا۔ موری گیٹ کے اندر ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں ہندوؤں کی لاشوں کو باہر لے جانے سے پہلے نماز ادا کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ جہاں اس مقام پر جہاں ندی جنوب کی طرف موڑ دی جاتی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں عظیم حملہ آور ہندو شاہی راجپوت حکمران راجہ جے پال نے افغان حملہ آور محمود کے ہاتھوں شکست کھا جانے کے بعد جوہر کا ارتکاب کیا تھا۔ لہٰذا یہ فرض کرنے کے لیے کہ اس طرح کے مقدس مقام پر کچرے کو ضائع کرنے کا ایک علاقہ ہے، وہ لاہور کی جغرافیہ کو چھوڑ دے۔ معاشرتی تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے مزید واضح کرنے دو۔ اکبر نے آج کے سرکلر روڈ کے ساتھ ساتھ مغربی دیوار کو باہر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ بغیر کسی گیٹ وے کے سیدھی سی دیوار ہے۔ وجہ یہ تھی کہ بہاؤ جنوب کی طرف مڑنے والے دریا کی طرف نہیں تھا۔ یہ تب تھا اور قدرتی طور پر اب بھی چپٹا علاقہ ہے۔ باٹی گیٹ سے صرف 150 گز کے فاصلے پر باٹی گیٹ کے علاقے کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بنایا گیا تھا وہ ایک آبی گزرگاہ تھی جسے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بار سرسبز شاداب باٹی گیٹ باغ کے باہر لاہور کا سب سے بڑا بدبودار فضلہ جمع کرنے کا مقام ہے۔ اس مقام پر ایک زیر زمین گندے پانی کے پائپ شیش محل کے علاقے کی طرف بہتے ہیں اور بعد میں برطانوی دنوں میں ایک گندا پانی زیر زمین چینل دریا کی طرف بڑھتا تھا۔ یہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آج بھی پرانے دیواروں والے شہر کے باسی ہر روز مئو ٹرپ کو اپنے کیڑوں کو پانی کے چینل میں پھینکتے ہیں جب وہ زیر زمین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو بھی یہ تجویز کرنے کے لیے موری گیٹ فضلہ ضائع کرنے کا راستہ ہے اور زندگی اور اخلاق کو سمجھنا نہیں ہے۔ یہی پرانا دیوار شہر زمینی اور زمین کی گردش کی طاقت مغرب کی سمت کی جانب سے دریا وقت کے ساتھ ساتھ دریافت ہوتا چلا گیا۔ ٹیلے پر واقع شہر کو اپنے گندے پانی سے جان چھڑانے کے لیے مہنگی مشینری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قدرتی طور پر ایک نچلی سطح پر بہتا ہے اور ایک بار دریا پر اب جب رنجیت سنگھ نے تعمیر کیا ہوا کھائی کی باقیات جب اس دریا نے پرانے شہر کی طرف منہ موڑ لیا تھا، یہاں تک کہ اسے غریبوں کی خدمت کرنے کا بہتر اندازہ تھا، اونچی ٹیلے سے پانی باہر کی طرف بہہ گیا۔ چنانچہ پرانے بابا جی جانتے ہیں کہ کس شہر کو کس طرح کا ڈیزائن کرنا ہے اور بارش ہونے پر ہر گلی میں پانی جمع ہونے کے بغیر اسے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ آج بھی دیواروں والے شہر کا پرانا حصہ ایک تو وسیع پنجیر لاہور کے پوش علاقوں سے صاف ہے، تو مستی گیٹ کے بارے میں کیا کیا جانا چاہیے؟ شروع کرنے والوں کے لیے لاہور کے عظیم حکمرانوں راجہ جے پال لاہور کے عظیم بادشاہ کے آخری اعزاز کی تختی لگانے کی ضرورت ہے، جس نے موری گیٹ کے بارے میں 1001 میں جوہر کا ارتکاب کیا۔ باہر اور مقدس سرزمین تھی، میرے ذہن میں وہ اب بھی باقی ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔
تو ہمارے ذہن میں امرتسر میں موری گیٹ ہے کیونکہ پرانی دہلی میں بھی ہے، اور بیڑا میں ایک بہت ہی قدیم مقام بھی ہے جہاں راجہ پورس نے حملہ آور اسکندر کا سامنا کیا تھا۔ برصغیر کے تقریباً ہر پرانے شہر میں ایک موری گیٹ ہے جو ہندو لاشوں کو ہمیشہ کے لیے وقف کیا جاتا ہے جبکہ اسے قبرستان میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ ہمیشہ کسی ندی کے قریب یا اس کے قریب واقع ہوتے ہیں، اس لیے یہ ماضی میں ہمیشہ قابل احترام اور صاف ستھرا علاقہ رہا ہے۔ اگلی بار جب ہمارے اشرافیہ پرانے دیوار والے شہر کا دورہ کریں گے، آپ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ موری یا لوہاری یا شیراوالا، خضری یا کشمیری ان کی لازمی دورہ فہرست میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ نئی دہلی گیٹ اور شاہی حمام اور وزیر خان کی مسجد کی طرف ہوگا۔ یہ سب اکابر کے بعد کی تعمیرات اور اس کے تحفظ کی ایک اچھی کوشش ہے۔ اصل پرانا لاہور بالکل مختلف ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔